امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ آج آپ کو ملوائیں گے محمد عرفان سے، جن کی سٹوری یہ ہے کہ وہ معذور ہیں، اس کے باوجود وہ بائکیاں چلا رہے ہیں۔ نہ صرف خود بائک پر سفر کرتے ہیں بلکہ پیچھے انہوں نے اپنی آسانی کے لیے تھوڑا اس کو رکشے کی شکل بھی دی ہوئی ہے، جس میں وہ لوگوں کو بھی لے کے جاتے ہیں اور اس سے جو ہے ظاہر ہے ارننگ کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ بچپن سے معذوری ہے اور ہمت نہیں ہاری کہ بائک پر سفر کرنا کہیں نہ کہیں خطرے سے خالی نہیں ہے ان کے لیے، لیکن ان کو ڈر نہیں لگتا اور ساتھ یہ لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں۔ محمد عرفان صاحب بتائیے گا کہ آپ ایک تو خود معذور ہیں، دوسرا لوگوں کو بٹھا لیتے تو کوئی ڈر نہیں لگتا کبھی؟ جی بس اللہ پہ توکل کر کے لے جاتا ہوں جہاں کہ جو کوئی جس سواری نے بیٹھنا ہو۔ کبھی کبھی مشکل آتی ہے کہ جگہ پہ چڑھائی بہت زیادہ ہو، بند ہو جائے پھر مشکل ہوتا ہے، دھکا لگانا یہ پڑتا ہے۔ بچپن سے معذور ہیں آپ؟ جی شروع میں 5-6 سال کی تقریباً عمر میں ٹائیفائڈ بخار ہوا تھا، اس کے بعد جسمانی معذوری کا شکار ہو گیا۔ اچھا عرفان، یہ بتائیے کہ آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ میں نے انٹرمیڈیٹ تک FA تک تعلیم حاصل کیا، اس کے بعد پھر کمپیوٹر کورس وغیرہ کیے، شارٹ کورسز۔ اچھا نوکری کیا کرتے ہیں آپ؟ میں صدر راولپنڈی صدر میں پرنٹنگ پریس میں جاب کرتا ہوں، وہاں پہ ایز اے گرافک ڈیزائننگ کمپوزنگ۔ اچھا گرافک ڈیزائننگ آتی ہے؟ جی اچھا اس سے کتنا کما لیتے ہیں؟ صبح شام آپ چلاتے ہیں اور بہت سارے لوگ معذور ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم معذور ہیں، ہم کام نہیں کر سکتے، تو آپ ان کے لیے ایک مثال ہیں کہ آپ معذور بے شک ہیں لیکن اگر ہمت کرے تو انسان کچھ کر سکتا ہے۔ یہ سے کبھی کام صحیح ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کما لیتا ہوں، کبھی کم ہوتا ہے کام، کبھی صرف بالکل بھی نہیں ہوتا، بٹ کبھی پٹرول کے ہی پیسے سے نکلتے ہیں۔ بس کوشش کر رہا ہوں۔ باقی جو معذور ہیں ان کے لیے بھی یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنی معذوری کو کمزوری نہ سمجھیں، کوئی نہ کوشش کریں، جو صلاحیتیں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو اجاگر کریں۔ اچھا کبھی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں؟ کبھی محسوس ہوتا ہے جب لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کبھی محسوس ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں معذور بنا دیا یا مجھ میں یہ کمی کیوں ہے؟ نہیں، کبھی کبھار ہوتا ہے احساس پہ، میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا، اور پھر تھوڑا صبر آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو مجھ سے بھی زیادہ معذور ہیں، کوئی روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ چل پھر نہیں سکتے، گھسیٹیاں کر کے چلتے ہیں، میں پھر اللہ کا شکر ہے بیساکھیوں پہ چل پھر سکتا ہوں۔ معاشرے میں کتنے لوگ جو ہے نا آپ کو سپورٹ کرنے والے ہیں، کتنے بالکل ایسے ہیں کہ بالکل کہتے ہیں یہ تو معذور ہے، اس کے بائک پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں نہیں یار اس کے کوئی پیسے بن جائے بیٹھ جائیں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تعاون کرتے ہیں، جو کرایہ بنتا ہے اس سے زیادہ ڈبل بھی دے دیتے ہیں، بعض نہیں بھی بیٹھتے کہ جلدی میں ہوتے ہیں، یہ معذور آدمی ہے کہ آہستہ آہستہ چلا گیا۔ یہ دوسرا یہ 3 ویل والا موٹر سائیکل ہے جو باقی عام موٹر سائیکل ہیں اس پہ ذرا جلدی ہر جگہ سے نکل جاتا ہے، اس لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر بھی ایسے بیٹھتے ہیں اس حساب سے نہیں بیٹھتے جس طرح دوسری عام موٹر سائیکلوں یا رکشے وغیرہ میں بیٹھتے ہیں۔ رکشے میں 3-4 سواریاں بیٹھتے ہیں، اس میں 2 ہی بیٹھتے ہیں، سواریاں زیادہ ہوں پھر اس وجہ سے بھی نہیں بیٹھتے، 2 بندے زیادہ بیٹھتے ہیں۔ گھر والے کتنے سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ گھر والے اکثر اوقات ایسے بچوں کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، بعض اوقات بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ الحمدللہ گھر والے سے سپورٹ کرتے ہیں، اور بھائی کوئی نہیں ہے، ایک اکلوتا بیٹا ہوں نا ان کا۔ بہنیں بھی نہیں ہیں؟ جی 2 بہنیں ہیں، اور شادی والدہ فوت ہو گئی ہے، والد صاحب ہیں 2 سال۔ تو شادی ہو گئی ہے؟ شادی ہو گئی، 2 بچے ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا تو بیوی کتنی سپورٹ کرتی ہے؟ بچے کیا سوچتے ہیں؟ بچوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے آپ کو دیکھ کر؟ بچے ابھی چھوٹے ہیں، بچہ 4 سال کا ہے، بیٹی 2 سال کی۔ جی آپ نے محمد عرفان کی گفتگو سنی، کسی صحت مند انسان کی طرح جو مکمل انسان ہوتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ناشکرہ ہوتا ہے کہ کاش زندگی میں یہ ہوتا، لیکن ان سے بات کر کے یہ محسوس نہیں ہوا کہ ان کی زندگی میں کوئی شکوہ ہے اللہ سے کہ میں ایسا کیوں ہوں، ویسا ہوتا، جو کما رہا ہوں اس پر شکر ادا کیا۔ اور ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سلامت نہیں ہے تو مانگ لینا چاہیے، بھیک مانگ لینی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہمارا حق ہے، ہم کیوں کچھ کر نہیں سکتے، لیکن معذور ہونے کے باوجود صبح کو نوکری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بائکیاں بھی چلاتے ہیں۔ بائکیاں یہ وہ دوسرے والا نہیں چلا سکتے لیکن اپنی سہولت کے لیے بائکیاں چلا رہے ہیں تاکہ نہ صرف اپنی سواری بنائی ہوئی ہے بلکہ اس سے روزگار بھی کما رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو عرفان سے سیکھنا چاہیے جو کسی کی مدد کے انتظار میں ہوتے ہیں، اپنی ہمت، اپنے حصے کا دیا خود جلائیے، اور اس طرح کے لوگ ہی معاشرے کا اصل چہرہ ہوتے ہیں۔ کیمرہ مین جون جی کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، اسلام آباد۔